اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ سورۃ البقرہ مکمل ہونے میں باقی 2 رکوع ہیں۔ ایک رکوع آج ہم پڑھیں گے اور کل آخری رکوع پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا، اور کل اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے اس رکوع میں یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم آپس میں ادھار کا لین دین کرو، معاملہ کرو، تو آپس میں لکھ لیا کرو اس بات کو، اور آپس میں گواہ بنا لیا کرو تاکہ فساد اور لڑائی جھگڑے کا امکان نہ رہے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، اذا جب، تداینتم بدین، تم معاملہ کرو آپس میں، لین دین کرو، بدین ادھار کا، دال کی زبر کے ساتھ دین قرض کو کہا جاتا ہے، ادھار کا لین دین کرو آپس میں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، کہ اس وقت تک جو ہے ادھار ہے تو اس کو کیا کرو، فاکتبوہ، پس تم اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے آپس میں، درمیان، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، وَلَا اور نہ، يَأْبَ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ یہ کہ لکھے، یعنی لکھنے سے یہ کہ انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، كَمَا جس طرح، علمہ اللہ سکھلایا اس کو اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں جو لین دین کا معاملہ کر رہے ہو تو جو کاتب ہے، لکھنے والا، وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ جب 1400 سال پہلے یہ حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو ہر کوئی لکھنے والا نہیں تھا، یعنی لین دین کرنے والے آپس میں 2 تھے، اب کسی اور کو بلاتے تھے جو لکھنے والا ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا جو لکھنے والا ہے وہ دونوں کا صحیح صحیح حق لکھے، اور کسی کے حق میں کمی بیشی نہ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور اسی طریقے سے کاتب کو بلایا جائے لکھنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا وہ انکار نہ کرے اور آ جائے لکھنے کے لیے، کہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھلایا ہے لکھنا، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کو یہ علم دیا لکھنے کا، تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور وہ جو آپس میں لین دین کر رہے ہیں ان کا وہ معاملہ ٹھیک طور پر لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ لکھوائے، جس طرح ہم کہتے ہیں املا کرنا، املا یعنی لکھنا، تو وَلْيُمْلِ املا کروائے، لکھوائے، الَّذِي وہ، علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی 2 شخص ہیں، ایک نے کوئی چیز لی ہے ادھار پر اور اس پر پیسے ہیں، اب یہ دے گا، تو جس پر پیسے آ رہے ہیں، حق آ رہا ہے، ادائیگی کرنی آ رہی ہے،
تو وہی لکھوائے گا، املا کروائے گا، یعنی اس کا خرچہ وہ ادا کرے گا۔ کوئی لکھت کرنی ہے تو وہ لکھوائے گا جس نے ادھار پر کوئی چیز لی ہے۔ اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، جو اللہ رب ہے اس سے یعنی ڈرے، اور لکھوا رہا ہے تو صحیح لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، جتنا حق ہے اتنا ہی لکھے، کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ فَإِن كَانَ الَّذِي، فَإِن پس اگر، کان ہو، الذی وہ، علیہ جس پر، حق ہے، یعنی جس پر حق ہے، جس کو لکھوانا تھا وہ کیا ہو، سفیہن بے سمجھ ہو، یعنی دماغی طور اس کا درست نہیں ہے، دماغ بے سمجھ ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، بوڑھا ہے، بڑی عمر کا، دماغ کام نہیں کرتا، او لا یستطیع ان یمل، یا یہ کہ طاقت نہیں رکھتا یہ کہ لکھوائے کسی سے وہ، فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھوا دے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل عدل کے ساتھ، کوئی اس کا رشتہ دار ہے، وارث ہے کوئی اس کے ساتھ، تو اس کا جو ولی ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ پورا ٹھیک لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، آگے اللہ نے گواہ بنانے کا حکم دیا کہ صرف ایک پیپر لکھ کر، دستاویز لکھ کر تم کافی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد تم گواہ بنا لو، اصل گواہ ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے، مرد ہیں تو دو مرد گواہ بنا لو اس معاملے پر۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ، فَإِن پھر اگر، لم یکونا نہ ہو وہ دو مرد وہاں موجود نہیں ہیں، رجلینی دو مرد نہیں ہیں، تو فرجل ایک مرد ہو، وامرأتانی اور دو عورتیں ہوں، یعنی ایک مرد کی جگہ دو عورتیں، تو ایک مرد دو عورتیں، ایک بھی مرد نہیں ہے تو پھر چار عورتیں اس دستاویز کے لیے گواہ بنا لو۔ ممن ترضون اس میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، پسند کرنا یہ ہے کہ وہ عقل والی ہوں، عورتیں صحیح ہوں، یادداشت ان کی اچھی ہو، اس اعتبار سے تم پسند کرتے ہو کہ ہاں یہ گواہ بن جائے۔ تو ممن ترضون ان میں سے جن کو تم صحیح لگتا ہے تمہیں، گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، گواہوں میں سے، ان تضل اللہ نے وجہ بتائی دو عورتیں گواہ کیوں ہوں گی، ان تضل یہ کہ بھول جائے، احداہما دو عورتوں میں سے ایک، یعنی کوئی بات بھول جائے، فتذکر تو پس یاد دلائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، دو عورتیں گواہ بنائی تھی اس وجہ سے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو وہ بات یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا ما جب بھی، دعو ان کو بلایا جائے۔ اللہ نے فرمایا جو معاملے میں گواہ بنے ہیں جب ان کی ضرورت پڑے ان کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے، اور رضاکارانہ طور پر وہ گواہی دینے کے لیے آ جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ جی چراؤ تم، ان تکتبوہ کہ لکھو اس معاملے کو، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ اس کی مقررہ میعاد تک، کہ معاملہ چھوٹا ہو، چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ نہ دو، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو تم اس کو لکھ لو، لیکن وہ معاملہ مقررہ میعاد تک ہو، کہ یہاں تک اس کی تاریخ وغیرہ لکھ دو کہ اس تاریخ تک ہے،
بنا تاریخ کے مقرر میعاد کے بغیر نہ لکھو کہ وہ فصل جب اترے گی جب ہم میں پیسے دے دوں گا، تو فصل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیٹ ہو جاتا ہے موسم کی وجہ سے، تو وقت اور تاریخ متعین ہو، اور چھوٹا یا بڑا معاملہ اس کو لکھ لو، اور نہ لکھنے کی وجہ سے جی نہ چراؤ۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارہ۔ ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ مضبوطی رکھنے والا ہے، للشہادہ گواہی کو، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ ترتابو تم شک میں نہ پڑو، یعنی لکھ لو گے تو اس کے زیادہ قریب ہوگا کہ تمہیں شک نہیں ہوگا، لکھو گے نہیں تو بہت سارے شکوک و شبہات ہوں گے کہ کیا معاملہ طے پایا تھا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا إِلَّا أَن تَكُونَ مگر یہ کہ ہو تجارت، لین دین کاروبار ہو، حاضرتاً نقد، اگر کوئی کیش معاملہ ہو رہا ہے، تدیرونہا جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم اپنے درمیان، فلیس علیکم تو نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو، یعنی اگر کوئی کیش معاملہ ہے، لین دین کا پیسہ اسی وقت مل رہا ہے حاضر نقد، تو وہ معاملہ نہ لکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کے طور پر وہ بھی لکھ لینا چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا بازی کرو، یعنی جب بھی اگر کیش میں بھی معاملہ ہو رہا ہے تو اس وقت بھی گواہ بنا لیا کرو تاکہ پتہ چلے اس نے یہ چیز لے لی تھی اور اس نے پیسے ادا کر دیے تھے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، وَلَا يُضَارَّ کاتب لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے، ولا شہید اور نہ گواہ کو، جو بندہ گواہ بنا ہے تمہارے معاملے کے لیے تو اس کا خیال رکھو، آنے جانے کا کرایہ اس کو دینا پڑے تو دو، اور لکھنے والا ہے اگر وہ اجرت کچھ مانگتا ہے معاوضہ تو وہ بھی دے دو، اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن اور اگر تفعلوا تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو یقیناً وہ فسوق گناہ ہے تم پر، کہ کاتب لکھنے والے کو تکلیف دینا یا پھر گواہ کو پریشان کرنا، تو یہ گناہ ہوگا تم پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھلاتا ہے تم کو اللہ، یعنی یہ تمام باتیں جو اللہ بتاتا ہے فساد سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، کون؟ اللہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ایک آیت تھی، اگلی آیت دیکھیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم ہو سفر پر، لین دین ہو رہی ہے لیکن سفر میں ہیں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہیں پاتے ہو کوئی لکھنے والا، سفر میں معاملہ ہو رہا ہے کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ تو رہن قبضہ دی ہوئی چیز، یعنی جو رہن رکھتے ہیں، گروی کہا جاتا ہے، رہن یعنی گروی، تو کوئی چیز گروی رکھوا دو، جس سے کوئی چیز تم نے لی ہے جس کو پیسے ادا کرنے، اس کو دے دیے بھائی یہ گروی رکھ لو چیز، یہ گارنٹی کے طور پر، اور جب ہم پیسے ادا کریں گے تو یہ اٹھا لیں گے، تو رہن قبضہ میں دی ہوئی چیز رکھنی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ پھر اگر اعتماد کرے تم میں سے بعض پر، یعنی وہ رہن گروی چیز نہیں رکھتا، اعتماد کرتا ہے، تو وہ اعتماد میں ہی سودا ہو جاتا ہے تمہارا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ
تو چاہیے کہ ادا کرے جس پر اعتماد کیا گیا اپنی امانت، یعنی اعتماد کیا، اس کو دیا ادھار، تو اب یہ اس کی امانت جو ہے صحیح طور پر ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ آگے گواہوں کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم مت چھپاؤ گواہی کو۔ تم گواہ بنے تھے لین دین کے وقت، اب جب بھی گواہی کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ٹھیک گواہی ادا کرو، اس کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، ومن، اور جو یکتمہا چھپاتا ہے اسے، کسے؟ گواہی کو، فَإِنَّهُ، پس بے شک، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، کہ وہ جو چھپا رہا ہے گواہی وہ اصل میں اس کا دل گنہگار ہے، دل سخت ہو چکا ہے اور وہ حق کو چھپا رہا ہے۔ اللہ نے اس کی حقیقت بتا دی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ اس کو جو تم کام کرتے ہو علیم، خوب جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یہ رکوع مکمل ہوا۔ کل یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔